بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب اور اس کی تعبیر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خواب بہت اہم ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ مکمل ویڈیو سنیں۔ اللہ رب العزت کی خواب کے اندر رہنمائی انسان کے لیے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب تین قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور بندے کے اپنے خیالات۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو رہنمائی ہوتی ہے اس میں اللہ رب العزت بندے کو خوشخبری دیتے ہیں، اللہ رب العزت تنبیہ کرتے ہیں، رہنمائی ہوتی ہے، برائی سے رکنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اچھائی کی ترغیب ہوتی ہے۔ بڑا پیارا خوبصورت انداز ہوتا ہے اللہ رب العزت کا خواب کے اندر اپنے مومن بندے کی رہنمائی کرنے کا۔ تو ڈائریکٹ اللہ رب العزت خواب میں اپنے مومن بندے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جو بندہ خواب دیکھے ضرور تعبیر پوچھے تاکہ اللہ رب العزت کی رہنمائی اس پر لاگو ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر پوچھتا ہے، پہلی تعبیر ہی اس پر واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اہل علم سے آپ نے رابطہ کرنا ہے خواب کی تعبیر کے حوالہ سے۔ میں آپ کے سامنے 25 خواب جو ہیں وہ رکھنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن بڑی ہی اللہ کی طرف سے خیر اور رہنمائی آپ کے حق میں آئے گی انشاءاللہ۔ نمبر 1، خواب میں مسجد دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دین میں مضبوطی ہے، استقامت ہے، نیکی کی طرف ترغیب ہے، زیادہ سجدوں کی ترغیب ہے۔ اللہ رب العزت اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، وہ زیادہ انشاءاللہ الرحمن نیکیاں کرے گا۔ نمبر 2، خواب میں مدرسہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ علم اور فہم سیکھنے والا ہے، اللہ رب العزت اس کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، فہم عطا فرمائیں گے۔ جو سوچ سمجھ ہوتی ہے، جو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس لحاظ سے اس کی رہنمائی انشاءاللہ الرحمن کریں گے۔ بڑا اچھا خوبصورت ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ نمبر 3 ہے خواب میں مکہ دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یا مکہ میں جانا۔ سبحان اللہ، یہ بڑا پیارا خوبصورت ماشاءاللہ خواب ہے۔ اللہ رب العزت حج عمرے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، تنگیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، غم ہیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمت سے فضل سے دور ہوں گے۔ مکہ مدینہ ویسے بھی امن کا گہوارہ ہے، امن کی جگہ ہے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ نمبر 4 ہے خواب کے اندر مدینہ دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ دل کی نرمی، محبت، پیار کی علامت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مدینے کے اندر ایمان لائے، مدینے میں ہی فوت ہوئے، مدینے میں ہی دفن ہو، مسلمان جو ایمان والا ہو، چاہے کہیں سے بھی آئے لیکن ایمان والا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا۔ مدینہ ایک امن کی جگہ ہے، مدینہ ایک پیار کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، جو کہ بیماریوں کا گھر تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ نام رکھا۔ مدینہ کا معنی ہوتا ہے امن والا، سکون والا۔ تو مدینہ بھی حرم ہے، مکہ بھی حرم ہے۔ مکے میں جو حرم ہے وہ اللہ رب العزت نے بنایا، مدینہ میں جو حرم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر کے حرم بنوایا، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ امن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ، اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے، سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 5 خواب میں روزہ رسول دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سکون کی علامت ہے، سکون قلب کی علامت ہے، یعنی اطمینان کی علامت ہے، اور محبت رسول کی یہ نشانی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 6 خواب کے اندر اذان سننا، سبحان اللہ، اس کی بڑی ہی پیاری خوبصورت تعبیر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو بندہ خواب کے اندر اذان سنتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے، اچھی باتیں وہ سنے گا انشاءاللہ۔ نمبر 7 خواب میں قرآن پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، علم سیکھے گا، علم پھیلائے گا، لوگوں کو بتائے گا، اچھائی کا کام کرے گا انشاءاللہ۔
نمبر 8 ہے خواب میں قرآن پاک کا گم ہو جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ دین سے دوری ہے، قرآن پڑھا ہے لیکن اس کو پڑھتا نہیں ہے، یاد نہیں کرتا، اس پہ عمل نہیں کرتا، تو قرآن کا گم ہو جانا یہ اس کے لیے زندگی کے اندر خطرات کی نشانی ہے، اس لیے اس خواب کو زائل کرے اور قرآن پاک کی ترغیب ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آگاہی والے خواب ہو، خوشخبری والے خواب، تنبیہ والے، یہ تنبیہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اس کے خواب کے اندر قرآن گم ہو گیا، مطلب یہ ہے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، وہ قرآن صحیح معنوں میں پڑھ نہیں رہا، تو اس لیے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ نمبر 9 خواب میں ننگے ہونا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ کل ہی مجھ سے ایک ہمارے دبئی کے اندر بھائی ہوتے ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ خواب پوچھا تھا۔ تو جو بندہ خواب کے اندر شادی شدہ خود کو ننگا دیکھتا ہے اور اس کو کوئی نہیں دیکھتا، یہ پاک دامنی کی علامت ہے۔ اگر ویسے بندہ ننگا ہے اور اس کو لوگ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بندہ اپنی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں جو ہے نا کتاب و سنت کا پابند بنائے۔ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو فقر کی طرف لے جا سکتی ہیں، جو اس کو غریبی کی طرف لے کر جا سکتی ہیں، شرمندگی کی طرف لے کر جا سکتی ہیں، تو اس کو یہ تنبیہ اللہ رب العزت نے کی ہے۔ نمبر 10 خواب میں غسل کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ پاکیزگی کی علامت ہے انشاءاللہ الرحمن، اللہ رب العزت اس کو پاکیزگی عطا فرمائیں گے، پاک دامنی انشاءاللہ۔ نمبر 11 خواب کے اندر جنازہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ نصیحت کی علامت ہے، خود بندہ اچھے کام کرے، نیک کام کرے، اچھائی والے کام کرے انشاءاللہ الرحمن، اللہ رب العزت اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اپنی آخرت کو زیادہ یاد کرے۔ نمبر 12 خواب میں کفن دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ توبہ کی علامت ہے، وہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو، زیادہ جو ہے نیکی والے کام کرے، اپنی آخرت کو یاد رکھے، یہ اس کے لیے ایک آگاہی ہے۔ نمبر 13 خواب کے اندر قبر کھودنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ راز جو ہیں محفوظ رکھنے والا ہے، راز جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے والا ہے اور کامیابی کی طرف ایک اشارہ ہے۔ قبر کھودنا یہ اپنے گھر کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ اپنا گھر بنائے گا، ایسا گھر جس میں وہ اکیلا رہے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تعبیر اچھی کریں خواب کی تاکہ خواب دیکھنے والا پریشان نہ ہو۔ نمبر 14 خواب میں آگ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کو فتنہ سے محفوظ فرمائیں گے۔ جو بندہ آگ دیکھتا ہے اور آگ سے بچتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرمائیں گے، تکلیف سے، تنگی سے، پریشانی سے، فتنہ فساد سے، لڑائی جھگڑے سے، جو خواب کے اندر آگ دیکھتا ہے اور آگ سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 15 خواب کے اندر نور دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ ہدایت کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ الرحمن، اللہ رب العزت اس کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائیں گے، روشنی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 16 خواب میں ستارہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ستارہ جو ہے وہ جو بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے یہ بھائیوں کی طرف بھی اشارہ ہے اور بھائیوں سے پیار محبت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اگر ستارہ ٹوٹتا ہے خواب کے اندر تو یہ مصیبت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ستارہ ہے جب ٹوٹتا ہے تو شیطان کو لگتا ہے، تو اس نظریے سے اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مصیبت تنگی کی علامت ہے، اگر ویسے ستارے دیکھتا ہے تو یہ آپس میں محبت کی علامت ہے۔ نمبر 17 خواب کے اندر سیڑھیاں دیکھنا یا سیڑھیوں پہ چڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ترقیاں پائے گا انشاءاللہ، عزت پائے گا، مقام پائے گا اور اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 18 خواب کے اندر اندھیرا دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب اچھا نہیں ہوتا، گمراہی کی طرف اشارہ ہے، اس خواب کو زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 19 خواب کے اندر روشنی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ ایمان کی علامت ہے انشاءاللہ، اللہ رب العزت اس کو نور عطا فرمائیں گے، روشنی عطا فرمائیں گے، ایمان کی مضبوطی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 20 خواب کے اندر آئینہ دیکھنا، یہ ایک بڑا اچھا خواب ہے۔ خواب کے اندر جو بندہ آئینہ دیکھتا ہے، شیشہ دیکھتا ہے، یہ خود احتساب کرنے والا بندہ ہے، اپنا احتساب کرنے والا ہے، اور کیونکہ جب شیشہ دیکھتا ہے تو چہرے پہ ہر چیز نظر آ جاتی ہے۔ یہ اپنی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ وہ بندہ اپنا احتساب کرنے والا ہے اور کامیاب ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 21 خواب کے اندر کسی کو گلے لگانا، یہ محبت کی علامت ہے جی، پیار کی علامت ہے انشاءاللہ۔
جو ناراضگی وغیرہ بھی ہے تھوڑی بہت کسی سے، وہ بھی انشاءاللہ دور ہوگی۔ نمبر 22 خواب میں کسی کو چومنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر محرم رشتہ ہے، چھوٹا بچہ ہے تو یہ خیر کی اس کے لیے دعا ہے۔ اگر کسی بزرگ کو بوسہ دیتا ہے تو اس سے دعا حاصل کرے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اس لحاظ سے بڑا اچھا پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ نمبر 23 خواب میں ہاتھ ملانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ وعدہ سچا کرنے والا ہے، پکا وعدہ کرنے والا ہے انشاءاللہ، اللہ اس کو کامیابیوں سے نوازیں گے۔ نمبر 24 خواب کے اندر کاغذ پھاڑنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تعلق کو توڑ دے گا، ایسا خواب جو ہوتا ہے اس خواب کو زائل کر دینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کسی پیارے سے جدا ہو جائے۔ اور ویسے بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی اچھے دوست کو آزمانا نہیں چاہیے، شاید کہ وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے آپ کی آزمائش پہ پورا نہ اتر سکے تو آپ اچھے دوست سے محروم ہو جائیں۔ جو کاغذ پھاڑ دیتا ہے خواب کے اندر، اس کا تعلق ٹوٹنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو ایسے خواب کو زائل کریں، یہ نہ ہو کہ کسی اچھے دوست سے وہ دور ہو جائے۔ نمبر 25 خواب میں کتاب جلانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ علم سے دوری ہے، کوئی علمی کتاب، کوئی دینی کتاب جلاتا ہے تو علم سے دور ہے، جہلیت میں ہے، تو اس کو علم سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ کامیابی حاصل کرے۔ یہ 25 خواب تھے، بڑے ہی پیارے تھے، آگاہی والے تھے۔ انشاءاللہ میرے چینل پر مزید آپ کو ایسے پیارے پیارے خوبصورت خواب ملتے رہیں گے۔ آپ ضرور ہمارے چینل پر رہیے اور ویڈیو کو واچ کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں حافظ احمد فروق المعبر آپ کو ایسے خواب اور ان کی تعبیر دیتا رہوں گا۔ السلام علیکم۔